الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وسندنا وإمامنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة رواه الإمام الترمذي في جامعه أو كما قال عليه الصلاة والسلام آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. برادران عزیز اور بزرگان محترم، آج محرم الحرام کی 17 تاریخ اور جمعہ کا عظیم الشان دن ہے، اور گزشتہ 2 ہفتوں سے اس تعلق سے آپ حضرات کے سامنے باتیں عرض کی جا رہی ہیں کہ محرم کا مہینہ ان 4 مہینوں میں سے ہے جن کی حرمت اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمائی کہ 12 مہینے ہیں جن میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، عظمت والے ہیں، فضیلت والے ہیں. ان میں سے ایک یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے جس سے اسلامی سال کا آغاز بھی ہوتا ہے. آپ سب جانتے ہیں کہ محرم کا مہینہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے تعلق سے بھی مشہور ہے اور جانا جاتا ہے. یوم عاشوراء کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا وہ عظیم واقعہ پیش آیا جو ہم سب کے لیے بڑا ہی تکلیف دہ اور دردناک. گزشتہ ہفتے میں نے مختصراً اس کے تعلق سے چند باتیں پیش کی تھی. ارادہ کیا ہے کہ اس ہفتے مزید کچھ باتیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے متعلق آپ حضرات کے سامنے رکھی جائیں. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے 7 اولادیں عطا فرمائی. آپ علیہ السلام کی 4 بیٹیاں تھیں اور 3 بیٹے تھے. اور ان 4 بیٹیوں میں سب سے چھوٹی 4تھے نمبر کی بیٹی اور سب سے زیادہ چہیتی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا. یہ سب وہ ضروری باتیں ہیں جس کا علم ہر مسلمان کو ہونا چاہیے. تو ویسے تو دنیا کے اندر یہ اصول اور قاعدہ ہے کہ جو نسل چلتی ہے وہ بیٹوں سے چلتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب رسول کی جو نسل چلائی ہے وہ آپ علیہ السلام کی بیٹی سے چلائی ہے. تو آپ کی 4 بیٹیاں ہیں اور 3 بیٹے ہیں. لیکن تینوں ہی بیٹے کم عمری میں وفات پا گئے، بچپن ہی میں فوت ہو گئے. اور 3 داماد ہیں آپ کے. 4 بیٹیاں ہیں لیکن داماد 3 ہیں. داماد 3 اس لیے ہیں کیونکہ 4 جب ہوتے جب چاروں بیٹیوں کو الگ الگ شوہر ملتا. پہلی بیٹی
اور چوتھی بیٹی کا شوہر تو الگ، لیکن جو دوسری اور تیسری بیٹی ہیں ان دونوں کے شوہر ایک ہی ہیں، وہ کون ہیں؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ۔ بالترتیب یکے بعد دیگرے آپ کی دو بیٹیوں کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا۔ پہلے ایک کا ہوا، پھر ان کے انتقال کے بعد دوسری بیٹی کا بھی نکاح آپ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا۔ اس طرح داماد آپ کے 3 ہیں، بیٹیاں 4 ہیں لیکن داماد 3 ہیں، کیونکہ 2 بیٹیوں کی نسبت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوئی، اسی لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فضیلت حاصل ہے۔ آپ کی چوتھی بیٹی اور جو سب سے زیادہ چہیتی بھی تھی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نکاح حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ساتھ آپ نے کیا۔ اب یہاں پر یہ بات غور سے سننے اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ کی 4 بیٹیوں میں سے جو نواسے اور نواسیاں ہوئی ان کی کل تعداد 9 ہے، جس کو بیان نہیں کیا جاتا، لوگوں کو معلوم ہی نہیں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف حضرت حسن اور حسین یہی 2 نواسے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام، ایسا نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کل نواسے اور نواسیوں کی تعداد 9 ہے، جن میں سے 5 نواسے ہیں اور 4 نواسیاں۔ خود حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 3 بیٹے تھے، حضرت حسن اور حسین کے علاوہ ایک تیسرے بیٹے بھی تھے جن کا نام محسن تھا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان تینوں میں سب سے بڑے تھے، دوسرے نمبر کے تھے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سب سے چھوٹے تھے حضرت محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت سن 4 ہجری میں ہوئی۔ سن 4 ہجری کا مطلب یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے تشریف لے گئے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 7ویں سال میں داخل ہو چکی، یعنی 6 سال کے آپ ہو چکے تھے اور 7ویں سال میں چل رہے تھے۔ تو 7 سال کا جو بچہ ہوتا ہے وہ بچپن سے لڑکپن کی طرف چل چکا ہوتا ہے، یعنی اس کے اندر ایک اچھا خاصا شعور آ چکا ہوتا ہے۔ تو گویا کہ 7 سال کا زمانہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نانا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پایا، جو کہ آپ کے بچپن کا زمانہ تھا، جس کے بہت سے واقعات آپ کو احادیث میں ملتے ہیں اور وہ بیان بھی کیے جاتے ہیں، سنائے بھی جاتے ہیں۔ اور پھر 57 سال کی عمر میں آپ شہید ہوئے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تک 50 سال آپ کے جانے کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا میں زندہ رہے۔ 50 سال یہ کوئی چھوٹا موٹا عرصہ نہیں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ان 50 سالوں میں جو آپ کی سیرت ہے، جو آپ کی جوانی ہے، جو آپ کی عمر مبارک ہے، جو واقعات ہیں، اس کو بالکل بیان نہیں کیا جاتا۔ اور جو لوگ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کے دشمن ہیں اور اہل بیت سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں اور یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہم تو علی والے ہیں، ہم حسین والے ہیں، ہم حسن والے ہیں، ہم حسینی ہیں، تو اس 50 سال کی پوری زندگی کو ختم کر دیتے ہیں۔ بچپن بیان کرتے ہیں جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ثابت ہوتی ہے حضرت حسین سے، اور ساتھ ہی ساتھ پھر اس کے بعد شہادت کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ دیکھو ظلم کیا گیا اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ یہاں پر 2 باتیں قابل غور ہیں۔ پہلی تو یہ کہ جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی وہ تو بالکل روز روشن کی طرح صاف ہے، احادیث اس سے بھری پڑی ہیں۔